بسم اللہ الرحمن الرحیم وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلالة بن أمية الواقفي رضي الله عنهما قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار محترم دوستو بزرگو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سچ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، آپ نے سچ بات کہی، جب تک اللہ کا فیصلہ آسمان سے نہ اتر جائے، لوگوں کے سامنے آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آسمان سے نازل نہ ہو جائے، تب تک آگے کوئی بات نہیں۔ یہ وہاں سے اٹھ کر چل دیے حضرت کعب بن مالک۔ مدینہ منورہ میں انصار میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیمہ۔ یہ قبیلہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہو لیا، ان کو روکا، اور حضرت کعب سے یہ قبیلے والے کہنے لگے اس سے پہلے تو آپ کا کوئی گناہ ہوا نہیں تھا، یہ پہلی بار آپ سے ایک بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، پہلا موقع تھا، اس موقع پر اگر اسی طرح آپ عذر بیان کر دیتے جیسے اور پیچھے رہنے والے لوگوں نے عذر بیان کیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی اور ان کا عذر بھی قبول کر لیا، اس طرح آپ بھی کر لیتے، پہلا ہی تو موقع تھا، کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، ایک جھوٹ ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیتے تو وہ جھوٹ کا گناہ بھی آپ کا معاف ہو جاتا، ایسا کر لینا چاہیے تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کسی صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے اور ایک صحیح راستے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگ، اطراف کے لوگ، رشتہ دار لوگ، آس پاس کے لوگ آتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس طرح کہتے ہیں۔
بہت کٹھن گھڑی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی، حق راستے پر ثابت قدم رہنے کی یہ بہت کٹھن گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی طرح آپ کو بولتے رہیں گے، گھر والے بولیں گے، رشتہ دار بولیں گے، دوست و احباب بولیں گے کیوں ایسا کیا آپ نے، حالانکہ آپ حق راستے پر ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بات کا فیصلہ کیا تھا کہ مجھے سچ بولنا ہے، اسی میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اس سچ بات کا جو فیصلہ تھا اس سے ہٹانے کے لیے قبیلہ بنو سلیمہ کے لوگوں نے ان کے سامنے منافقوں کا جو عذر تھا وہ پیش کیا کہ آپ کو بھی ان کا طریقہ اپنانا چاہیے تھا، یعنی اپنا مقتدا آپ کو منافقوں کو بنانا چاہیے تھا، یہ پیش کیا۔ چاہے انہوں نے خیر خواہی ان کا مقصد ہو، کوئی فتنہ مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی بات وہ رکھی، وہ عذر بیان کیا جو منافقوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بیان فرمایا تھا، حالانکہ ان منافقوں کو کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے عذر بیان کر کے، جھوٹا عذر بیان کر کے وہ وہاں سے چھوٹ گئے۔ جب اس طرح کی بات قبیلہ بنو سلیمہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمائی تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ملامت کرتے رہے، سچ بولنے پر مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک مجھے ڈانٹا کہ میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ واپس حضور کی خدمت میں جاؤں اور یہ کہوں اللہ کے رسول میں نے آپ کے سامنے جو بات بیان کی تھی وہ اس میں جھوٹا تھا، سچ بات یہ ہے کہ مجھے عذر تھا اس لیے میں نہیں آیا، پہلے سچی بات بیان فرمائی تھی کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، فما کان لی من عذر، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے میں یہاں رک گیا تھا، یہ سچ بات حضور کے سامنے بیان کر کے آئے تھے، لیکن قبیلہ بنو سلیمہ کی اس ترغیب کی وجہ سے ان کے دل میں واپس بات آئی کہ واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر واپس میں عرض کروں اللہ کے رسول میں نے جو بات پہلے بتائی تھی وہ جھوٹی تھی، بات یہ ہے کہ میرے پاس عذر تھا، اس عذر کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکا، بس یہ دل میں بات آئی تھی کہ میں نے ایک سوال قبیلہ بنو سلیمہ سے پوچھ لیا کہ کیا میرے ساتھ جیسا ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جس طرح میں غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا بغیر عذر کے، ایسے کوئی اور بھی صحابی ہیں جو بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے سچا جواب دے دیا، سچ بول کر جواب دیا، ایسے کوئی اور بھی صحابی ہیں کہ جنہوں نے میری طرح سچ بھی بولا ہو؟ یہ سوال قبیلہ بنو سلیمہ سے حضرت کعب بن مالک نے فرمایا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہے، 2 آدمی ہیں جنہوں نے آپ ہی کی طرح سچی بات کہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا جو آپ سے فرمایا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے آپ دور رہو، وہی بات ان سے بھی ارشاد فرمائی۔ جیسے ہی حضرت کعب کا یہ سننا تھا انہوں نے دوسرا سوال کیا کون لوگ ہیں وہ؟ 2 صحابی کا نام لیا گیا جو 2 صحابی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ایک مرارہ بن ربیع العمری رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہلال بن امیہ الواقفی رضی اللہ عنہ، دونوں سچے پکے صحابی ہیں، دونوں غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو بڑی فضیلت کے حامل صحابہ تھے۔ حضرت کعب بن مالک تو بدر میں شریک بھی نہیں ہو سکے تھے، یہ ان سے بڑے تھے، دونوں صحابی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ جب ان دونوں کا نام حضرت کعب بن مالک نے سنا تو فوراً دل میں ٹھان لی بات کہ یہ دونوں تو اقتداء کے قابل آدمی ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہے، ان لوگوں کی اقتداء کی جائے، ایسے 2 آدمی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی جب سچ بولا ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا ہے، تو ایک طرف تو قبیلہ بنو سلیمہ منافقوں کی اقتداء کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دونوں صحابی سچے پکے ہیں جن کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے، چاہے یہ 2 ہیں اور وہاں منافقوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہے جنہوں نے جھوٹے عذر بیان کر کے چھٹکارا حاصل کیا تھا، یہاں 2 ہے حق راستے پر ہے، وہ غلط راستے پر ہے، دونوں طرف ہے، الگ الگ لوگ ہیں، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سچا پکا آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ یہ 2 بدری صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اس لیے یہی اقتداء کے قابل ہے۔ یہ بات ہے کہ
کہ جب اس طرح آدمی ٹھان لیتا ہے حق راستے پر چلنے کا، تو ایسے وقت میں اگر اس طرح کے لوگ حق راستے سے ہٹانے کے لیے آئے تو انسان کو اس وقت مستقبل کا سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ میں تو حق راستے ہی پر رہوں گا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ انہوں نے رضامندی سے قبول کیا، واپس حضور کی خدمت میں نہیں گئے۔ جب ان دونوں کا تذکرہ آیا تو وہاں سے حضرت کعب بن مالک قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نازل ہوا ہمارے لیے کہ جتنے بھی مدینہ کے مسلمان ہیں وہ ان تینوں آدمیوں سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ سب سے پہلی سزا، تینوں آدمیوں سے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک۔ حالانکہ شریک نہ ہونے والے تو بہت سارے لوگ تھے، بتایا 80 سے زائد منافقین تھے، ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ سزا کن کو مل رہی ہے؟ وہ لوگ جو اپنی بات میں سچے تھے۔ سچ بولنے پر حالات دنیا میں آئیں گے، لیکن آخر جیت تو اسی کی ہوگی جو سچ بولے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تینوں صحابی کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا جائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے بات چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، ان سے اپنا تعلق توڑنے سے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کو ختم کرے، بولنا چھوڑ دے، منع فرمایا۔ کیونکہ انسان کبھی جھگڑے کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر اس کی طبیعت میں ناراضگی آ جاتی ہے، اس لیے وہ ناراضگی باقی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، اس لیے فطرت کے حساب سے 3 دن تک اجازت دے دی، لیکن 3 دن سے زائد اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن یہاں یہ موقع نہیں ہے، یہاں تو 50 دن گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ نے ان تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یہ شریعت کا حکم تھا، اس لیے چھوڑا ہے، دشمنی کی وجہ سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اس لیے اگر شریعت کے حساب سے کوئی آدمی اگر کسی سے بات کرنا چھوڑتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے تعدیب کے لیے۔ مثلاً باپ اپنے بیٹے کو گناہ پر دیکھتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، تو باپ کو یہ غالب گمان ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بات چیت چھوڑ دے گا، تو اس وقت بیٹا لائن پر آ جائے گا، اس کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، تو اس وقت باپ اپنے بیٹے سے بات کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دھیان رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا وہ اپنے باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، باپ کے بات چھوڑنے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسا بیٹا ہے، یعنی جس بیٹے کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دینا یہ نفع بخش نہیں ہے، تو وہاں پر پھر نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں نفع ہمیں سمجھ میں آتا ہو کہ بات چھوڑنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی، ورنہ بہت ساری مرتبہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بات چیت چھوڑ دیتا ہے، تو خود باپ تنہا ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، جو اس کو بیٹے کی مدد حاصل ہونی چاہیے تھی وہ اب ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کے دل میں باپ کی قدر نہیں ہے، تو ایسے وقت میں خود اپنے ذمے بوجھ اٹھاتا ہے، پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ ایسے موقع پر نہ چھوڑے، چھوڑنا اگر نفع بخش ہے بات چیت چھوڑنا تو چھوڑے۔ بہت ساری مرتبہ جب انسان میں جوش آ جاتا ہے، نیکی کا جوش آ جاتا ہے، دین سمجھ میں آتا ہے اور اس میں جوش آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا وہ سوچتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان سب سے میں نفرت کرتا ہوں، نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثلا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ بہت سخت گناہ میں مبتلا ہے، لہذا میں ان سے بات چیت چھوڑ دوں گا، ایسا فیصلہ کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔
جو اسلامی لباس نہیں پہنتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. ان لوگوں سے بات چیت چھوڑنے کا فیصلہ کر دینا یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے مستقبل سوچ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے بات چیت چھوڑنے کا جو فیصلہ فرمایا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا کہ یہ پکے مومن صحابہ ہیں، ان سے بات چیت چھوڑنا ان کے لیے تادیب اور ادب سکھانے کا سبب ہوگا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب ہوگا. یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر جائیں گے نہیں، ورنہ اگر کسی منافق سے بات چیت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو دوسرے دن ہی شاید وہ غیر مسلموں سے جا کر مل جائے گا اور نعوذ باللہ وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ کفر اختیار کر لے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں جب سب نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو دیکھو تو وہ اجنبی، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، سب بدل گئے، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا سے یہاں آ کر رہ رہے ہیں. جس دنیا کے ہم لوگ ہیں، جہاں ہمارے لیے سب اپنے تھے، اب اس دنیا میں وہ سب پرائے ہو گئے ہیں، اجنبی ہو گئے، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب بھی چھوڑ دیا گیا. کسی قسم کی بات چیت کسی کی جانب سے نہیں ہو گئی. اکیلے تنہا دوسری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم کسی دوسری دنیا سے یہاں آ کر بس گئے ہیں. ایسا حال ہمارا ہو گیا. جس زمین کو میں پہچانتا تھا وہ زمین بھی میرے لیے اجنبی بن گئی. حضرت کعب فرماتے ہیں یہ میرا حال تھا، 50 دن اور 50 رات اسی طرح میری گزری ہے. جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور حقیقی محبت ہوتی ہے، مثلا اپنے والدین سے حقیقی محبت ہوتی ہے اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ان لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ تینوں سچے پکے صحابہ تھے، اس لیے ان لوگوں پر 50 دن تک جو گزری ہوگی وہ بہت خطرناک گزری ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دو جو ساتھی تھے وہ تو بہت غم میں مبتلا ہو گئے. بوڑھے تھے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رو گئے، وہ گھر سے باہر نکل نہیں گئے، اپنی غلطی پر رو رہے ہیں. میں تھوڑا طاقتور تھا، جوان تھا، اس لیے میں تو اپنے گھر سے نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک بھی ہوتا تھا، بازار بھی جاتا تھا. یہ چکر لگانے کے باوجود راستے میں بہت سارے لوگ ملتے تھے، لیکن ولا یکلمنی احد، کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. فرماتے میں مسجد میں آتا تھا نماز کے لیے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سلام کے بعد بیٹھتے تھے تو آپ کے قریب بھی جاتا تھا اور آپ کو قریب جا کر سلام بھی پیش کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. میں ٹیڑھی نظر سے دیکھتا تھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے کہ نہیں، یعنی چلو آواز نہیں سنائی دی، کم سے کم ہونٹ ہلے کہ نہیں. یعنی ہونٹ کا ہلنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ راضی ہوئے ہیں. سلام کرتا تھا، سلام کرنے کے بعد دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ ہلا ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاتا تھا، دیکھتا تھا چپکے سے، چوری نظر سے دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بالکل نماز میں مشغول ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑھی نگاہ سے میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں اپنی ٹیڑھی نگاہ سے اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے. اس طرح کی حالت تھی. اس طرح مسلمانوں کی جانب سے اجنبیت ہمارے ساتھ ہونے لگی. 50 دن 50 رات ہو گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا ان دنوں میں کہ میرے پڑوسی اور میرے سب سے زیادہ محبوب میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، حارث بن ربیع ان کا نام ہے، فارس رسول کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار صحابی. انہوں نے بہت اچھی شہ سواری کا کام انجام دیا تھا. اللہ کے رسول کی جانب سے ان کو لقب ملا ہے فارس رسول کا، اللہ کے رسول کے شہ سوار صحابی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان کے لیے دعا بھی دی تھی، اے ابو قتادہ اللہ تمہاری حفاظت اسی طرح کرے جس طرح آپ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے.
تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سچے پکے دوست بھی تھے، سب سے زیادہ مجھے لوگوں میں محبوب بھی تھے، اور ساتھ میں میرے چچا کے لڑکے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے باغ کی دیوار پر میں چڑھا اور پھاند کر ان کے باغ میں تشریف لے گیا۔ میں نے سلام کیا، لیکن فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم میرے سلام کا جواب نہیں دیا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ مطلب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے جو میری محبت ہے، اس میں کچھ شک ہے کہ جس کی وجہ سے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے ہو؟ 3 مرتبہ جب سوال کیا تو تیسری مرتبہ حضرت ابو قتادہ نے صرف اتنا فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تمہارے سوال کا جواب، کیونکہ منع تھا۔ حالانکہ وہ فرماتے مدینہ میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی آدمی تھا تو وہ یہی تھے ابو قتادہ مجھے۔ انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ بات کیا تھی؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، اور دوسری طرف اپنے قریب آدمی کی محبت، دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ ابو قتادہ کے دوست ہیں حضرت کعب، جس کا تقاضا ہے کہ ان سے بات کریں، ان کے سلام کا جواب دیں، محبت ہے آپس میں، رشتہ داری بھی ہے، محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، 3 باتیں۔ دوسری طرف ابو قتادہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان تینوں آدمی سے بات چیت نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ صحابہ کی شان تھی کہ اپنے محبوب کی محبت کو قربان کر دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو قربان کر دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ یہ ان کی شان تھی، اس لیے سلام کا جواب بھی نہیں۔ عصبیت یہیں سے آتی ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر ترجیح دے دیتا ہے اپنی محبت کو، وہیں سے عصبیت پیدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی عصبیت کی جگہ نہیں۔ یہاں تو ہمیں مائل ہونا پڑے گا حق بات کی طرف کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ غلط راستے پر ہے تو وہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں لڑائی میں چاہے کوئی بھی ہو، وہ حق پر ہے تو وہ حق پر ہے۔ انسان میں جب عصبیت آ جاتی ہے تو وہ پھر ظالم بن جاتا ہے۔ جب 2 آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے، ایک بھائی دوسرے اپنے بھائی کی کھینچتا ہے عصبیت کی بنیاد پر، حالانکہ اس کا بھائی غلط ہے، سامنے والا رشتہ دار نہیں ہے اس لیے اس کی نہیں کھینچتا ہے، اس طرح آدمی ظالم بنتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ایسے وقت میں حکم کیا ہے، اس کو جاننے والے، اس کو ترجیح دینے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر دکھا دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہو اور دوسری طرف اپنے رشتہ دار، اپنے سگے، اپنے حقیقی بھائی اور اپنے ماں باپ ہو، دوسری طرف ان کی محبت کا تقاضا ہو، تو اس وقت کس کے تقاضے کو مقدم کریں گے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے تقاضے کو مقدم کریں گے۔ اس لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، صرف اتنی بات کی اللہ و رسولہ اعلم، وہ بھی تیسری مرتبہ، ان کے سوال کا تو جواب نہیں دیا، صرف اتنی بات، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ یہ واپس دیوار سے چڑھ کر پھر واپس وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پر چڑھ کر وہاں سے پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، بہت سارے لوگوں میں آپس میں بہت گہری دوستی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر جو اپنے دوست کی ملکیت ہے اس کی خاص جگہ ہے، لیکن وہاں کوئی حرام چیز نہیں ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، کوئی عورت نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اگر بغیر اجازت کے ایسی کھلی جگہوں میں اگر دوستی کی بنیاد پر داخل ہو جائے انسان تو یہ چل سکتا ہے۔ جیسے حضرت کعب بن مالک نے حضرت ابو قتادہ کی اجازت نہیں لی تھی، لیکن ان سے سچی پکی دوستی تھی، جس کی بنیاد پر وہ ان کے باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تو ایسے موقع پر اس طرح کی جگہوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خیر،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھی حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ الواقفی نے اسی طرح 50 دن گزار دیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان